الحمدللہ للمتواحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المنزہ عن شوائب النقص وسماتہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وحوابہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وَوَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَغَ الْغُلَى بِكَمَالِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ واجمل منک لم ترقت عینی واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس پہ عیب تناہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج پوری دنیا میں مسلمان بے قرار ہے بے چین ہے درد و علم میں ہے اضطراب بڑھ رہا ہے درد بڑھ رہا ہے بے قراریاں بڑھ رہی ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کیا ہے یا رسول اللہ مدد فرمائیے کچھ تو خدا را یا رسول اللہ مدد فرمائیے کچھ تو خدا را یا رسول اللہ بڑی دقت میں ہے مسلم تمہارا یا رسول اللہ مدد فرمائیے کچھ تو خدا را یا رسول اللہ بڑی دقت میں ہے مسلم تمہارا یا رسول اللہ اور جہاں میں خون خرابہ کر دیا اہل کلیسا نے جہاں میں خون خرابہ کر دیا اہل کلیسا نے بڑا خونخوار ہے دشمن ہمارا یا رسول اللہ بڑا خونخوار ہے دشمن ہمارا یا رسول اللہ کبھی الزام لگتے ہیں کبھی طوفان اٹھتے ہیں کبھی الزام لگتے ہیں کبھی طوفان اٹھتے ہیں بڑا مشکل ہوا جینا ہمارا یا رسول اللہ بڑا مشکل ہوا جینا ہمارا یا رسول اللہ اور جو ظالم ہیں وہی منصف بنے بیٹھے ہیں دنیا میں جو ظالم ہیں وہی منصف بنے بیٹھے ہیں دنیا میں جو ظالم ہیں وہی منصف بنے بیٹھے ہیں دنیا میں کہاں انصاف اب ہوگا ہمارا یا رسول اللہ کہاں انصاف اب ہوگا ہمارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کیا گیا ہے جو ظالم ہیں وہی منصف بنے بیٹھے ہیں دنیا میں کہاں انصاف اب ہوگا ہمارا یا رسول اللہ یہودی ہوں کہ نصرانی وہابی ایک سب کے سب یہودی ہوں کہ نصرانی وہابی ایک سب کے سب اکیلا رہ گیا سنی تمہارا یا رسول اللہ اکیلا رہ گیا مسلم تمہارا یا رسول اللہ اور نعیمی ہی نہیں مسلم جگت بے چین ہے ساری نعیمی ہی نہیں مسلم جگت بے چین ہے ساری
آج پوری دنیا پریشان حال ہے، آج پوری دنیا اضطراب میں ہے، آج پوری دنیا درد و الم میں ہے، آج بے قراریاں بڑھ رہی ہیں، اضطراب بڑھ رہا ہے، درد و الم بڑھ رہا ہے، بے سکونی بڑھ رہی ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، بے قراری بڑھ رہی ہے، اضطراب بڑھ رہا ہے، درد بڑھ رہا ہے، الم بڑھ رہا ہے، ساری دنیا میں ایک ہاکار مچا ہوا ہے، ہر ایک بے چین نظر آ رہا ہے، ہر ایک پر مایوسی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر تم نے تلاش کی، آج پہلگام کا حملہ ہو تو مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جگہ جگہ تمہارے دکانوں کو توڑا جا رہا ہے، جگہ جگہ دکانوں کو ہوڑا جا رہا ہے۔ ہم آتنکواد کے کل بھی مخالف تھے، آتنکواد کے آج بھی مخالف ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام پریم کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھارت کی سرحد پر آتنکوادی آئے تو آئے کیسے؟ جب وہاں پر تم نے جگہ جگہ 7 لاکھ فوجیوں کو کشمیر کی دھرتی پر اکٹھا کر دیا ہے، یہ آتنکواد آتنکوادی آتے کہاں سے ہے؟ یہ شانتی کو بھنگ کرتے کیسے ہے؟ پتہ لگا اس کے پیچھے سوچی سمجھی سازش ہے۔ مسلمان کل بھی امن کا متمنی تھا، آج بھی امن کا متولی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے، ہمیں شانتی کا درس دیا ہے، پریم کا درس دیا ہے، بھائی چارگی کا درس دیا ہے، اخوت کا درس دیا ہے۔ اسلام توڑنے نہیں آیا، ٹوٹے ہوں کو جوڑنے آیا ہے۔ اسلام زخمی کرنے نہیں آیا، زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے آیا ہے۔ پتہ لگا کہ اسلام کا معنی ہی شانتی ہے، پریم ہے، سلامتی ہے۔ پتہ لگا مسلم وہی ہے جو سلامتی والا ہے، جو آتنکواد ہے، آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام کل بھی دہشت گردی کا دشمن تھا، آج بھی دہشت گردوں کا دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو آتنک پھیلا رہے ہیں انہیں کیفر و کردار تک پہنچایا جائے، اور جو شانتی کے متولی ہے ان کو راحت کا سامان مہیا کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، جشن شادی خانہ آبادی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ متوجہ ہیں؟ بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولیے سبحان اللہ۔ اس اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی ہے، اسلام کا معنی امن ہے۔ پتہ لگا یہ اسلام ہے، آخر یہ ہاکار مچا ہوا ہے، پورے بھارت میں ہے، پوری انڈیا میں ہے، جگہ جگہ مسلمانوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نام پوچھ کر کے مارا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بنارس کی دھرتی پر ایک مسلمان کا نام پوچھا گیا اور کہا کہ 26 مارے گئے ہیں۔ میں نے کہا ظالموں مارے گئے ہیں، لیکن 26 میں مرنے والے 15 مسلمان ہیں، 15 مسلمان ہے۔ پتہ لگا کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ اگر مارنے والا نام پوچھ کر کے مار رہا تھا تو 15 مسلم مارے کیسے گئے؟ پتہ یہ لگا کہ یہ اسلام ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل پورے جہان کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل پورے عالم کا قتل ہے۔ پتہ یہ لگا جو قتل کر رہے ہیں وہ آتنکوادی ہے، وہ شانتی ہندوستان کی بھنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان آپس میں کل بھی رہتا تھا، آپس میں آج بھی رہ رہا ہے۔ آج دکانوں پر ہماری اٹیک کیا جا رہا ہے، مدارس پر ہمارے اٹیک کیا جا رہا ہے، مساجد پر ہماری اٹیک کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ارے دنیا والوں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے ہمیں امن کا پیغام دیا ہے، شانتی کا پیغام دیا ہے، اور جس نے وطن سے ہمیں محبت سکھائی ہے، الفت سکھائی ہے۔ ارے ظالموں، کل بھی ہم وطن کے شہدائی تھے اور آج بھی شہدائی ہیں، اور یہ ترانہ کسی غیر کا نہیں ہے، یہ ترانہ کافر کا نہیں ہے، یہ ترانہ مشرک کا نہیں ہے، یہ ترانہ مرتد کا نہیں ہے، یہ ترانہ یہود کا نہیں ہے، یہ ترانہ نصرانی کا نہیں ہے، جس نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میرے عرق کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی
وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. پتہ لگا ہماری خوشبو دنیا دار کو نہیں آئی ہے، مدینے کے تاجدار کو آئی ہے. اور جب تک کہ یہ بھارت ہے، یہ بھارت کسی کے راجا کا نہیں ہے، یہ بھارت خواجہ کا ہے. اور جب تک کہ بھارت میں خواجہ کا فیضان رہے گا، بھارت میں مسلمان رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جھوم کے بولیں، مسلمان کیا ہے؟ امن کا شیدائی. کیا ہے؟ امن کا شیدائی ہے. نعیمی ہی نہیں مسلم، جگت بے چین ہے ساری. کرو سب دور بے چینی، خدا را یا رسول اللہ مدد فرمائی یہ کچھ تو خدا را یا رسول اللہ. بڑی دقت میں ہے مسلم تمہارا یا رسول اللہ. آئیے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، نوشہ بزم جنت، آمنہ کے لال، مدینے کے ہلال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. آخر اضطراب کی وجہ تلاش کی، درد و الم کی وجہ تلاش کی، آخر غزہ تباہ ہو گیا، فلسطین تباہ ہو گیا، بخارا تباہ ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے ملک تباہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ تو ہوگی، اس کا سبب تو ہوگا، اس کا ریزن تو ہوگا. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اے مصطفیٰ سارے عالم میں یہود ہم پہ ٹوٹ پڑے، نصارہ ہم پہ ٹوٹ پڑے، کفر ایک طرف جمع ہو گیا، مشرکین ایک طرف جمع ہو گئے. یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرا نبی فرماتا ہے ایک قرب قیامت ایک دور آئے گا، ساری باطل طاقتیں، سارے لوگ میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا پیالوں پیالے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، کثرت تمہاری زیادہ ہوگی. دین کے متوالی تم زیادہ ہوگے، دین کے ماننے والے تم زیادہ ہوگے، کلمہ پڑھنے والے تم زیادہ ہوگے. مسلمان پوری دنیا میں ہوگا، مسلمان چپے چپے پہ ہوگا، مسلمان خطے خطے میں ہوگا، مسلمان کریا کریا میں ہوگا، مسلمان بستی بستی میں ہوگا، مسلمان ٹگر ٹگر میں ہوگا، مسلمان نگر نگر میں ہوگا. پورے عالم میں مسلمان نظر آئے گا. لیکن یا رسول اللہ جب کثرت ہماری زیادہ ہوگی وہ قلت میں ہوں گے، جب کثرت ہماری زیادہ ہوگی ہر طرف مسلمان نظر آئے گا. تو آخر وجہ کیا ہے؟ ہم پہ وہ ٹوٹ کیوں پڑیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کی مقدس جماعت سنو سنو، کثرت تمہاری زیادہ ہوگی، کثرت میں تم زیادہ ہوگے، تمہاری اکثریت ہوگی، لیکن وجہ دو چیزوں کی بنا پر، دو چیزوں نے تم کو ہلاک کر دیا ہوگا، تم کو تباہ کر دیا ہوگا، تم کو برباد کر دیا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تم پر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور تمہیں موت کا خوف طاری ہو جائے گا. کفر کے اہل باطل کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی. جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو اور دین کو اور دین سے تمہیں دین پر تم عمل نہ کرنے لگو اور موت کا تمہیں خوف طاری ہو جائے. آج پوری دنیا کا سروے کیجئے، آج پورے عالم کا سروے کیجئے. دو چیزیں لوگوں میں دن بہ دن دو چیزیں لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک دنیا کی محبت غالب آ رہی ہے. دنیا کی محبت نے سویرا کر رکھا ہے دو لوگوں کے دلوں پر. دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں پر تسلط ہو چکی ہے اور ایک موت کا خوف ہے. ہر کوئی موت سے ڈر رہا ہے. امیر ہو تو موت سے ڈر رہا ہے، غریب ہو تو موت سے ڈر رہا ہے، یتیم ہو تو موت سے ڈر رہا ہے، بیکس ہو تو موت سے ڈر رہا ہے، لاچار ہو تو موت سے ڈر رہا ہے، عالم ہو تو موت سے ڈر رہا ہے، جاہل ہو تو موت سے ڈر رہا ہے. ہر طرف موت کی مہاماری نے دلوں پر پنجے گاڑ رکھے ہیں. ہر ایک مرنا نہیں چاہتا ہے، ہر ایک کے دل میں موت کا ڈر ہے. پتہ لگا اگر تم دنیا کو ٹھوکر مار دو اور دنیا کی محبت سے دنیا کی محبت سے منہ موڑ لو تو وہ دن دور نہیں. آج بھی ہو کوئی ابراہیم سا ایمان پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. پتہ لگا دنیا کو ٹھوکر مارو, آخرت کو گلے سے لگاؤ اور محبت و موت سے محبت کرنے لگو. اے مولا جو تو نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. اے پروردگارہ تو نے جو زندگی لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی. جب تمہارا ایمان تم دنیا کو ٹھوکر مار دو اور آخرت کو گلے لگا لو تو کامیابی تمہاری ہے, کامرانی تمہاری ہے, سلطنت تمہاری ہے, حکمرانی تمہاری ہے. پتہ یہ لگا اگر کامیابی چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. کامرانی چاہتے ہو تو دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑو. کامرانی چاہتے ہو تو دنیا کے رنگ و روغن کو چھوڑو. آخرت کو گلے لگاؤ, مولا کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو حال یہ ہوگا من کان للہ وکان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن شادی خانہ آبادی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دل لگاؤ, جھوم کے بولو سبحان اللہ, اور لہک کے بولیں سبحان اللہ. تو کتنی چیزیں ہیں, ارے ہے کہ نہیں. ایک دنیا غالب آ گئی, موت کا ڈر غالب آ گیا. ہر ایک ڈر رہا ہے, یہی وجہ ہے مارے جا رہے ہیں, یہی وجہ ہے کچلے جا رہے ہیں. پتہ یہ لگا دنیا کی رنگینیوں سے نکلو, دنیا کے رنگ و روغن سے نکلو. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں رہتے ہو دنیا کے مطابق زندگی نہ گزارو, لیکن ہمیں دنیا داروں کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے. ہمیں آمنہ کے لال کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. ہمارا سب سے بڑا لیڈر آمنہ کا لال ہے. لوگوں نے کہا کہ رنگ بدل رہا ہے, دنیا کا تمدن بدل رہا ہے, دنیا کی تہذیب بدل رہی ہے, دنیا کا کلچر بدل رہا ہے, دنیا کی سوسائٹی بدل رہی ہے, دنیا کی زبانیں بدل رہی ہے, دنیا کے کارنامے بدل رہے ہیں, دنیا کا شغل بدل رہا ہے, دنیا کا فعل بدل رہا ہے, دنیا کی تہذیب بدل رہی ہے, دنیا کا ادب بدل رہا ہے. لوگوں نے کہا لیڈرشپ بدلو, تو میں نے کہا کسی ماں کی کوکھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے جیسا لیڈر جنم دے سکے. ساری دنیا کے مائی کے لال ایک طرف ہے اور آمنہ کا لال ایک طرف ہے. بریلی سے آواز آ رہی ہے, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسا ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. ہم سدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے ایک قصوں کا سہارا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن شادی خانہ آبادی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب متوجہ ہے, آج میں تمہیں مفت میں جنت دینے نہیں آیا. آج میرا موڈ چینج ہو گیا. یہی اب سنیے, غور سے سنیے, کچھ قیمتی باتیں سنیے. متوجہ ہے, اسے یہاں جمع ہو رہے ہو, یاد کرو قیامت کو وہاں بھی جمع ہونا ہے نا. کس میں جمع ہو, شادی کی محفل میں. کس میں جمع ہو, نکاح کی تقریب میں. کس میں جمع ہو, شادی کی محفل ہے نا. شادی کا رنگ ہے, شادی کا آہنگ ہے. اب پتہ لگا کہ شادی تو انمول ہے, بے مثال ہے. یہاں جمع ہو کس لیے, ثواب کی نیت سے یہاں جمع ہو. آج تم جمع ہوئے ہو یہاں عبد المنان کی شادی میں. ایک دن وہ بھی یاد کرو جہاں تمہیں بھی جمع ہونا ہے, جہاں مجھے بھی جمع ہونا ہے, جہاں اولین آخرین کو جمع ہونا ہے. جہاں آدم ہوں گے, آدم کی امت ہوگی. ایوب ہوں گے, ایوب کی امت ہوگی. زکریا ہوں گے, زکریا کی امت ہوگی. یحییٰ ہوں گے, یحییٰ کی امت ہوگی. لوط ہوں گے, لوط کی امت ہوگی. دانیال ہوں گے, دانیال کی امت ہوگی. یوشع ہوں گے, یوشع کی امت ہوگی. موسیٰ ہوں گے, موسیٰ کی امت ہوگی. یعقوب ہوں گے, یعقوب کی امت ہوگی. مصطفیٰ ہوں گے, ہم سب امتی ہوں گے. وہاں انبیاء ہوں گے, وہاں اولیاء ہوں گے, وہاں اقطاب ہوں گے, وہاں ابدال ہوں گے, وہاں افراد ہوں گے, وہاں اشخاص ہوں گے. ساری دنیا کا ہر انسان کہاں ہوگا, مکہ کہاں ہوگا, ملک شام کے اندر. ملک شام کے اندر قیامت برپا کی جائے گی. قیامت کا میدان ملک شام میں ہوگا. سارے جہان کا انسان ملک شام میں ہوگا. اور میرا نبی
نبی فرماتا ہے 50,000 کا دن ہوگا، 50,000 کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے میں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کسی کے وسینہ گھٹنوں تک، کسی کے وسینہ ایڑی تک ہوگا، کسی کے وسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے وسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے وسینہ کمر تک ہوگا، کسی کے وسینہ سینے تک ہوگا، کوئی اسی وسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ لیکن سنیو، میرا نبی فرماتا ہے ایسے عالم میں لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ میرا نبی فرماتا ہے اللہ اللہ کہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ پہلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے اٹھایا جاؤں گا، میری دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، میری بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، اور میرے پیچھے پیچھے مدینے والے ہوں گے، اور میرا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، میرے صحابہ کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے قبر سے آمنہ کا لال نکلے گا، پھر صدیق اکبر نکلیں گے، پھر فاروق اعظم نکلیں گے، پھر اہل مدینہ نکلیں گے، ان کے پیچھے اہل مکہ نکلیں گے، سارے میرے پیچھے ہوں گے، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ آمنہ کا لال سارے لوگوں کا امام ہے، اور ساری دنیا کے لوگ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اور اس عالم میں میرا نبی حشر کے میدان میں جلوہ گر ہوگا کہ سب سے زیادہ، سب سے بہتر میرا نبی سب سے اکمل ہوگا، میرا نبی سب سے اجمل ہوگا، میرا نبی سب سے اقدس ہوگا، میرے نبی کا چہرہ دمک رہا ہوگا۔ صحابہ کی انجمن میں میرا نبی میدان حشر میں جائے گا، سب سے ٹاپ پہ آمنہ کا لال ہوگا، مدینے کا ہلال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اسی تناظر میں ہوگی۔ آج کوئی تقریر نہیں ہو رہی، متوجہ ہے؟ آج پیغام لے کے اٹھو، پہلا گروہ میرا نبی اور صحابہ کی جماعت۔ سبحان اللہ، میرا نبی فرماتا ہے میری امت 10 گروہ میں اٹھائی جائے گی۔ دیکھیے مولانا، پہلا گروہ جو نکل رہا ہے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، فرمایا ایک گروہ قبروں سے اور نکلے گا۔ میرا نبی فرماتا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، جن کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہوگی، ایک گروہ یہ قبروں سے نکالا جائے گا، تو میرے نبی نے فرمایا اہل السنہ، یہ اہل سنت کے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے، جن کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ فرمایا ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ ایک گروہ اور نکالا جائے گا جن کے چہرے کالے ہوں گے، فرمایا یہ اہل بدعت ہوں گے، یہ اہل یہ گمراہوں کا گروہ ہوگا۔ پتہ لگا اگر قیامت میں جس کا بیڑا پار ہوگا وہ اہل سنت کی جماعت ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر صحابہ اور اہل بیت اور آمنہ کا لال ہے، جو راستہ مصطفیٰ کا ہے، جو راستہ صحابہ کا ہے، جو راستہ اہل بیت کا ہے، اس راستے پہ آمنہ کا لال ہوگا، اور سارے ماننے والے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ اللہ صمد۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک گروہ اور نکالا جائے گا قبروں سے، جو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب غور سے سنیں، کیا اٹھایا جائے گا؟ اندھا۔ سبحان اللہ، پہ اب جنت ملنے والی نہیں، اتنی آسان نہیں ہے اب جنت۔ کام دوزخ کے کیے اور جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ غور سے سنیے، متوجہ ہیں اے بچے؟ ادھر دیکھو، تمہارے ابا کا جلسہ نہیں ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ایک گروہ اٹھے گا، کیا اٹھایا جائے گا؟ اندھا۔ یا رسول اللہ، دنیا میں تھا، دیکھتا بھی تھا، دنیا میں تھا، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، سرمگی آنکھیں تھیں، ہم نے نہلایا، کہن پہنایا، عطر لگایا، قبروں میں رکھا،
یا نبی اللہ یہ اندھا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ گروہ اس لیے اندھا اٹھایا جا رہا ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ مولوی کا قول نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ کسی محدث کا قول نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا قول ہے۔ فرمایا اس لیے اندھا اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ نصیحت کرنے والا نصیحت تو کرتا تھا لیکن سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ مولوی تو ایسے کہتے رہتے ہیں، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، نصیحت سن کر کے عمل نہ کرنے والے قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک گروہ اور اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ کیسے اٹھے گا؟ فرمایا چیوٹیوں کی طرح۔ کس کی طرح؟ چیوٹیوں کی طرح۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ چیوٹیوں پر ہی بس نہیں، فرمایا جب میدان حشر میں آئیں گے چہرے انسانوں کی طرح، ہاتھ انسانوں کی طرح، پاؤں انسانوں کی طرح، فرمایا اہل محشر انہیں روندتے ہوں گے، پاؤں سے روندتے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ ان کا جرم کیا ہوگا جو انہیں پاؤں سے روندا جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ میرے امت کے متکبر ہوں گے۔ اگر بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو اترا کے چل رہا ہے، انجینئر بن گیا تو اترا کے چل رہا ہے، اللہ سمجھ مجھے کہہ لینے دیا جائے علم والا ہو گیا تو اترا کے چل رہا ہے، کوئی کتاب لکھ دی تو اترا کے چل رہا ہے، مفتی بن گیا تو اترا کے چل رہا ہے، شاعر بن گیا تو اترا کے چل رہا ہے، خطیب بن گیا تو اترا کے چل رہا ہے، درسگاہ میں بیٹھ گیا تو اترا کے چل رہا ہے، قرآن پڑھنا آ گیا تو اترا کے چل رہا ہے، زمین پر سومی کا زمین کا جوتنے والا ہو گیا تو اترا کے چل رہا ہے، دولت کا خمار آیا تو اترا کے چل رہا ہے، گاڑی لے لی تو اترا کے چل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ گروہ جہنم میں چیوٹیاں بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کھانا مانگیں گے کھانے کے لیے، توجہ ہیں سنتے رہیے اور اسے سنیے، کیا مانگیں گے؟ کھانا۔ اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ کے اندر لکھا کہ جب کھانا کھانے کے لیے مانگیں گے فرمایا نار الانیار، ان کو نار الانیار کا کھانا دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کا خون ہے، یہ جہنمیوں کا کچلو ہے جو متکبرین کو پلایا جائے گا۔ اور تکبر کرنے والے اب بھی وقت ہے سدھر جا، اور اترا کر کے چلنے والے اب بھی وقت ہے سدھر جا، اپنے مولا کی طرف لو لگا لے ورنہ قیامت بہت کڑی ہے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ ہوگی حشر میں زحمت کڑی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک گروہ اور نکلے گا قبروں سے، فرمایا جن کے چہرے کتوں کی طرح ہوں گے۔ کس کی طرح ہوں گے؟ کتوں کی طرح۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون؟ فرمایا غیبت کرنے والے۔ کیا کرنے والے؟ غیبت کرنے والے۔ اب تو غیبت سے کوئی نہیں بچ سکا الا ماشاء اللہ۔ میری بات تو کڑوی ہے لیکن سنو، آج ممبروں سے لے کے مسجد کے حجروں تک، مسجد کے حجروں سے لے کے مدرسوں کے کمروں تک آج غیبت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ 99% پہلے کہتے تھے نا عورتیں کر رہی ہیں، اب عورتوں سے زیادہ مرد کر رہے ہیں، اور مردوں سے زیادہ مذہبی طبقہ غیبت کر رہا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانیاں، کسی کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مذہبی طبقہ کر رہا ہے۔ مسجد نہ محفوظ رہی، نہ ممبر محفوظ رہا، اب نہ مولوی محفوظ رہے، نہ مذہبی طبقہ محفوظ رہا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو ان کی منہ میں آگ کی 2 لگامیں ہوں گی۔ یا رسول اللہ ایک لگام کم نہ تھی۔ عورتیں تم بھی سنو، تم نے 2 گھروں کو لڑا دیا، آج غیبت کر کے کمیٹیوں کو لڑا دیا، بھائی اور بہن کو لڑا دیا، بہن اور بھتیجی کو لڑا دیا۔ اللہ سمجھ ساس اور بہو کو لڑانے والیوں اور گھر میں تفرقہ کرنے والوں، ایک دوسرے کی مخبری کرنے والوں، تمہارے گھر کے اندر کسی کا کنیکشن نہیں ہے تو یہ مخبری کی کس نے؟ تیرے گاؤں کے اندر کوئی دیگر امور کر رہے ہیں، مخبری کرنے والے یہ بھی غیبت خور ہے، ایک دوسرے کی عزت سے
کھیلنے والوں، پگڑیاں اچھالنے والوں، ٹوپیاں اچھالنے والوں، غیبت کرنے والوں، چگلیاں کرنے والوں، سنو سنو آمنہ کا لال کیا کہتا ہے، سنو سنو مدینے کا ہلال کیا کہتا ہے۔ یہ مولوی ملا کی بات نہیں ہے، یہ کسی مصنف یا مرتب کی بات نہیں ہے، کسی مدقق یا مجدد کی بات نہیں ہے، یہ فقیہ یا مدقق کا قول نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا قول ہے۔ سن کے جاؤ باقی پروالو، کچھ یاد رہے نہ رہے، ذہن و دماغ میں کچھ باقی رہے نہ رہے، لیکن یہ باقی رکھ کے لے کے جانا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے منہ میں آگ کی 2 لگامیں ہوں گی۔ یا رسول اللہ، 1 لگام کوئی کم نہیں تھی، یہ آگ کی 2 لگامیں کیوں؟ فرمایا کتے کی عادت ہے نا، کبھی ادھر بھوکا تو کبھی ادھر بھوکا، کبھی اپنے پہ بھوکا تو غیر پہ بھوکا۔ فرمایا یہ دنیا میں 2 گلے کتے تھے، کبھی ادھر لڑایا تو کبھی ادھر لڑایا، بھائی کو لڑا دیا، بہن کو لڑا دیا، کمیٹی کو لڑا دیا، سوسائٹی کو لڑا دیا، ٹیسٹ کو لڑا دیا۔ بس ساس اور بہو میں جھگڑا کرانے والوں اور جھگڑے کرانے والیوں، قیامت کے دن تم کتے بنا کر کے جہنم میں ڈالے جاؤ، ڈرو اس دن سے۔ فرمایا آگ کی 2 لگامیں ہوں گی، اور میرا نبی فرماتا اس پہ ہی بس نہیں، سرکار فرماتے ہیں اگر تمہیں غیبت کرنے کے بس کھانا ملا، کیا ملا؟ کھانا۔ غیبت کرتے ہو نا، چائے آتی ہے، اور غیبت تو اتنی مٹھاس پیدا کرتی ہے، گھنٹوں غیبت تو بڑا مزہ آتا ہے، واہ، اور سنتا بھی رہتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا، اس لیے کہ شیطان شہد ملتا رہتا ہے، غیبت کرنے والا غیبت کرتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو غیبت کے بس کھانا ملا تو قیامت کے دن اسے جہنم کا گرم کھانا کھلایا جائے گا۔ سوچ، اگر گرم چائے مل جائے تو تیری زبان چلنے لگتی ہے، گرم کھانا آ جائے تو زبان کو ادھر ادھر پھراتا رہتا۔ یاد کر اس دن کو جس دن تجھے آگ کا کھانا کھلایا جائے گا۔ اللہ سمجھ، بتاؤ زبان کو چلائے گا کیسے، زبان کو گھمائے گا کیسے؟ اور باقی بربالو کچھ یاد رہے نہ رہے، سن لو میرے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اگر جنت میں چلا بھی جائے تو سب سے آخر میں جائے گا۔ اب یاد کر، اپنے جسم نازک ور رحم کر، وہ مخبریاں کرنے والوں، وہ پگڑیاں اچھالنے والوں، وہ غیبت کرنے والوں، اور عزتوں سے کھیلنے والوں، وہ عیب لگانے والوں، وہ عیب جوئی کرنے والوں، وہ فریب دینے والوں، فریب کاریاں کرنے والوں، سنو سنو آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ سمجھ، جس نے غیبت کی اگر جنت میں جائے گا تو آخر میں جائے گا۔ اور حکا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ کس کی شکل میں اٹھے گا؟ کتے کی شکل میں۔ یاد کرو قیامت کے دن کتے بنا کر کے اٹھائے جاؤ، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک گروہ اور قبروں سے نکلے گا، وہ کیا ہوگا؟ یا تو بندروں کی شکل میں یا تو کتوں کی شکل میں۔ توجہ رہیے مولانا، کام آئے گا، تقریر ہوتی رہیں گی، کوئی تقریر نہیں ہو رہی۔ اللہ میں چاہوں تو اسی موضوع پہ بولوں، شادی پہ نہیں بولوں، توجہ ہے۔ اب ڈی جے بجانے والوں تم بھی سنو، مٹر گشتی کرنے والوں تم بھی سنو، شادی میں گنڈا گردی کرنے والے تم بھی سنو۔ سنو آمنہ کے لال نے فرمایا بڑی ہلدی بازی ہو رہی ہے شادی میں، بڑے ڈرامہ بازی ہو رہی ہے شادی میں، بڑا کیس دیا جا رہا ہے شادی میں، وہ بھکاری پیدا ہو گئے شادیوں میں، وہ بھک منگو۔ سنو 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 بچولیو تم بھی سنو، شادیاں کرانے والوں تم بھی سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ اٹھے گا قیامت کے دن سوروں کی شکل میں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ حرام کھانے والے تھے، یہ جو شادی کرا رہی ہے، یہ جو لڑکی کو بدلا کر کے آ رہی ہے،
کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، وہ نہیں دے گا، وہ بڑا فٹیچر ہے، وہ بڑا بھکمنگا ہے، اس کے گھر کھانا نہیں ملے گا، اس کے گھر دولت نہیں ملے گی، اور دولت کے نشے میں شادیاں کرنے والا میرے نبی نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ جہنمی ہے۔ قیامت کے دن جب فرمایا رشوت خور اٹھیں گے، قیامت کے دن جب فرمایا حرام خور اٹھیں گے، قیامت کے دن فرمایا میرے نبی نے حرام کھانے والے اٹھیں گے، سود خور اٹھائے جائیں گے، رشوت خور اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، ان کی شکلیں سور کی طرح ہوں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت کے حرام کار ہوں گے، یہ میری امت کے حرام خور ہوں گے، یہ میری امت کے سود خور ہوں گے۔ اور سود لینے والوں اور حرام کھانے والوں رب کا وعدہ سنو، رب فرماتا ہے کہ جو سود لے گا یا حرام طریقے سے کاروبار کرے گا میں اس کے کاروبار کو تباہ کر دوں گا، میں اس کے کاروبار کو برباد کر دوں گا، میں اس کے کاروبار کو ہلاک کر دوں گا۔ حرام کی دولت تیزی سے بڑھتی ہے، اب تو داڑھی جبے والے بھی سود لے رہے ہیں، اللہ سمجھ، گھر کی عورتیں بھی سود لے رہی ہیں۔ اللہ اللہ، آج تو حاجی جی کے سود لینے کا انداز الگ ہے، حرام کمانے کا انداز الگ ہے، دولت مند کے حرام کاری کا انداز الگ ہے۔ کسی کو 1,00,000 روپے دے دیے اور کہا کہ ہر مہینے مجھے 5,000 دیتے رہے نا، پونجی بھی سلامت رہی، پیسہ بھی سلامت رہا، ہر مہینے حاجی جی کو 5,000 ملتے بھی رہے۔ فرمایا کہ جس نے گھما پھرا کے سود لیا قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو پاگلوں کی شکل میں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کس کی شکل میں ہوگا؟ پاگلوں کی شکل میں ہوگا۔ فرمایا حواس واختہ ہوگا، دیوانوں کی طرح ہوگا، مجنونوں کی طرح ہوگا۔ قیامت کے دن ایسے رب کی عدالت میں لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا ان ظالموں کو جہنم میں پھینک دو، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان کے خلاف ورزی کی۔ اللہ فرمائے گا ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ اور فرمایا میرے نبی نے قرب قیامت جب باجا عام ہو جائے، کیا ہو جائے؟ فرمایا جب موسیقی عام ہو جائے، جب لوگ گھروں میں ڈی جے بجانے لگے۔ آج شادی کوئی ایسی ہے، پہلے تو لڑکوں کے یہاں بجتا تھا، اب ایک نشہ چڑھا ہے لڑکی والے بھی بجا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ شہروں کا برا حال، قصبوں کا برا حال، دیہاتوں کا برا حال، اب رنڈیاں نچائی جا رہی ہے، ناچنے والے گنڈے آ رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، تیری بہن اور بیٹی دیکھ رہی ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے قرب قیامت لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مجلس منعقد کریں گے جس میں شراب ہوگی، جس میں نشہ ہوگا، جس میں موسیقی ہوگی، جس میں باجا ہوگا، جس میں ڈھول اور تماشے ہوں گے۔ فرمایا جب یہ ناچ رہے ہوں گے شراب پی کر کے، جب یہ ناچ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب ایسے لوگ ناچ رہے ہوں گے تو میرا نبی ارشاد فرماتا ہے جب ناچ رہے ہوں گے تو یا تو انہیں سور بنا دیا جائے گا یا تو انہیں بندر بنا دیا جائے گا اور انہیں پھنسا دیا جائے گا۔ اب پتہ لگا جب لوگ قیامت کے قریب ناچیں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا یا بندر بنا دیا جائے گا یا سور بنا دیا جائے گا۔ ڈرو اس دن سے کہ جس دن بندر بنا کر کے جہنم میں ڈالے جاؤ، ڈرو اس دن سے جس دن قبر سے سور بنا سور کی شکل میں اٹھائے جاؤ گے۔ پتہ لگا اب بھی وقت ہے اپنے بچوں کی شادیاں اسلام و شریعت کے مطابق کرو، ڈیمانڈیں کرنا ختم کرو، شادیوں کو آسان کرو، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو، کامرانی کا راز مضمر ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ یہ بھی سن لو یہ ہو کے رہے گا، یہ بھی سن لو یہ ہو کے یہ رہے گا۔ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ سمجھو اپنے بچوں کی شادیاں اسلام و سنت کے مطابق کرو۔ اور سنو اللہ نذانہ طے کر کے تھوڑی آیا ہوں کتنا بولوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہم متوجہ ہیں۔
اللہ سمجھ کچھ قیمتی باتیں ہیں، غور سے سنیں. تقریریں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، ایسے کھل کھل کے نہ کوئی بیان کرتا ہے نہ کرنے والا آئے. زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے کوئی پتہ نہیں. سن لو اور غور سے سن لو. قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ متوجہ ہیں، غور سے سنیے. نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ، پورے جسم کو کان بنا لو اور غور سے سنو. غور سے سنو، خاموشی سے سنو، غور سے سنو. فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ میری امت کی زناکار ہوں گے، میری امت کی زانی ہوں گے. تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگو زنا، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. وہ ہوٹل بک کر کے زنا کرنے والا، وہ ایکھوں میں زنا کرنے والا، وہ کھنڈرات میں زنا کرنے والا، اور پارکوں میں زنا کرنے والا، اور گھروں میں لا کر کے لڑکیوں سے زنا کرنے والا. سنو سنو، رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب زانیوں کا گروہ گھروں سے نکلے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ سمجھ. اور فرمایا ان کے چہروں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. اللہ سمجھ. فرمایا ایسی حالت میں رب کی عدالت میں لایا جائے گا. اللہ فرمایا تو ہی ہے نا زنا کرتا تھا، تو ہی ہے نا تو زنا کی طرف جاتا تھا، تو ہی ہے نا تو زنا کی طرف متوجہ ہوتا تھا. وہ کہے گا باری تعالیٰ میں کہاں؟ اب دیکھیے جرت بھی دیکھیے، رب کی عدالت میں کہہ رہا ہے میں کہاں؟ اللہ فرمائے گا زبان سے خاموش، زبان خاموش. اللہ فرمائے گا پاؤں سے بول، پاؤں بولے گا. ہاتھ سے بول، ہاتھ بولے گا. کانوں سے بولو، کان بولیں گے. پاؤں کہے گا باری تعالیٰ ہاں یہی بدبخت ہے، لڑکیوں سے باتیں کیا کرتا تھا، لڑکیوں کو خریدا کرتا تھا. اللہ فرما اللہ کی عدالت میں کان بولیں گے ہاں مولا یہی ہے. رات کی تنہائیوں میں لیڈ لگا کر کے زنا کے مناظر دیکھا کرتا تھا. آنکھیں کہیں گی باری تعالیٰ یہی ہے. زنا کے مناظر دیکھا کرتا تھا. کان کہیں گے باری تعالیٰ یہی ہے. زنا کے مناظر زنا بھی کیا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بدبخت کو. اور ایک روایت میں آئے گا اللہ، ایک روایت میں آتا اللہ اس پر نگاہ غضب، جب نگاہ غضب فرمائے گا تو پورے جسم کا گوشت زمین پر جھڑ جائے گا. اللہ فرمائے گا اس بدبخت کو میری نگاہوں سے دور کر دو اور اسے جہنم میں پھینک دو. آج زنا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ڈیمانڈیں کر کر کے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. آج 15 لاکھ میں بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، 20 لاکھ میں بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے. اب تو یہ بات شادیاں 50 لاکھ میں ہو رہی ہے. اور یہ ڈیمانڈوں پر ڈیمانڈیں کرنے والے بھکاری آج ڈیمانڈیں کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے فیشن میں لڑکیاں زنا کے عدوں کو آباد کر رہی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس غربت کی بنا پر زنا عام ہو رہا ہے. لوگوں بچوں کی شادیاں جلدی کرو اور نکاح کو آسان کرو. وہ دن دور نہیں کہ زنا کے عدوں پر تالے لگ سکتے ہیں. جب نکاح عام ہو جائے اور نکاح سستا ہو جائے تو انشاءاللہ غربت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور زنا کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جاؤ کہ چہرے کیا ہوں؟ سیاہ ہوں، کالے ہوں. اللہ سمجھ. فرمایا پھر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا کہ میری امت کی عورتیں الٹی لٹکی ہوئی. اللہ سمجھ. فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ جہنم میں انہیں سیدھا بھی لٹکا دیا جاتا تو کم نہ تھا، یہ الٹا کیوں لٹکایا گیا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے، میرے صحابہ یہ میری امت کی وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود
ننگی نظر آتی تھی. یا رسول اللہ لباس پہننے کے باوجود ننگی کیسے؟ فرمایا یہ اتنا پتلا لباس پہنتی تھی کہ جسموں کی رنگت ظاہر ہوتی تھی. اللہ سمجھ. اور بیٹیوں کو جنس پہنانے والا اور لڑکیوں کو آدھا لباس پہنانے والا، سنو سنو، یہ جو بیٹی کے اس رویے پہ راضی ہو کہ بیٹی کوچنگ جا رہی ہے، آپ کو خبر رہی، بیٹی اسکول جا رہی ہے، 2:30 پر اسے آنا ہے، تیری بیٹی گھر میں 3 بجے آئی کیوں؟ تیری بیٹی گھر میں 4 بجے آئی کیوں؟ اس نے یہ ٹائم اتنا بتایا کہا جس باپ اور بھائی کی نظر بیٹی پر کڑی نہ ہو، اور جو بہن بیٹی کے اس رویے سے راضی ہو. اگر بہن پتلا لباس پہن رہی ہے تو باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، لیکن نہ بھائی کو شرم ہے، نہ باپ کو شرم ہے، نہ بیٹے کو شرم ہے. او اپنی بیٹیوں کو ننگا لباس پہنانے والوں، سنو سنو سنو، میرے نبی نے فرمایا جو اپنی بہن بیٹی کی بے پردگی پر بے پردگی سے خوش ہو، فرمایا ایسا شخص دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرے گا، اللہ نہ اس کے روزے قبول کرے گا، اللہ نہ اس کا حج قبول کرے گا، اللہ نہ اس کی زکات قبول کرے گا. فرمایا قیامت کے دن جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آئے گی، لیکن بہن بیٹی کی بے پردگی پر راضی ہونے والا جنت کو کجا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. پتہ لگا جنت اتنی آسان نہیں ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی بہنوں پر کڑی نظریں رکھو، اپنی بیٹیوں پر کڑی نظر رکھو، اپنی بہو پر کڑی نظر رکھو. اللہ سمجھ. پتہ لگا کڑی نظر رکھو، کڑی نظر. اگر تجوسیت نکنانوسی چھوڑو، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رہنے کی تلقین کرو. یہی اسلام ہے. عورت کا معنی ہی پردہ ہے. جب تک کہ عورت پردے میں رہی، عزت تمہارے قدموں میں آئی، کامیابی تمہارے قدموں میں آئی، کامرانی تمہارے قدموں میں آئی. پتہ لگا بہن بیٹی جب تک کہ تیری بہن بیٹی پردے میں رہے گی انشاءاللہ محفوظ رہے گی. رہے گی کہ نہیں؟ یہاں سے یہ لکھ کر کے جاؤ، بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کی تلقین کرو. کیا کرو؟ معاشرہ سدھارو. کیا سدھارو؟ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی. درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھے، کہاں سے اٹھے. شادی کی رسمیں دیکھو، ہلدی کی رسم یہ آئی کہاں سے، کہاں سے آئی؟ اسلام تو اس کا قائل نہیں. اسلام میں تو یہ رسم نہیں آئی کہاں سے. یاد دولہا بھی پیلا لباس، اس کے بہنوئی بھی پیلے لباس. اللہ سمجھ. یاروں کی انجمنیں لگی ہیں سبھی پیلا پیلا. یہ ہلدی کی رسم آئی کہاں سے؟ تیری بھابھی تیرے اپٹن مل رہی ہے، یہ شریعت میں حرام ہے. تیری چچیری بہن اپٹن لگا رہی ہے، یہ حرام ہے. اور ایسے تناظر میں وہ نیکر اور بنیان پہن کر کے بہن بیٹیوں کے سامنے ہے، ایسا شخص حرام کاری کر رہا ہے، وہ دن دہاڑے حرام کام میں ملوث ہے. اللہ ایسے شخص کو اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص مقبول نہیں، محبوب نہیں، بلکہ مردود ہے. یہ ہلدی کی رسمیں مٹاؤ. پھر مہندی لگانے کے لیے آ رہی ہے کون سالی، اور دولہا ہاتھ پھیلا کر کے مہندی لگوا رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ یاروں کے سامنے اپنی سالی کو رسوا کرتے ہوئے، دلیل کرتے ہوئے تمہیں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے تھا. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام نے مہندی لگانا عورتوں کے لیے جائز رکھا ہے. دولہا ہو یا کوئی اور ہو، ان کے لیے شادی کا موقع ہو یا کوئی اور فرحت کا موقع ہو، انہیں مہندی لگانا حرام ہے. مہندی لگانا زینت ہے، اور زینت کرنا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اپنے معاشرے سے ان رسموں کو کیا کرو؟ مٹاؤ. اور عورتوں کو چاہیے جو رسمیں معاشرے میں جنم لے رہی ہے، دن بہ دن ان رسموں کو مٹاؤ
اور صحیح رسومات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جادہ شریعت پر چلو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے کامرانی ہے، اسی میں دنیا اور عقبہ کی کامیابی ہو، کامرازی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ پتہ یہ لگا لوگو، آؤ اسلام کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ برہان کی طرف، آؤ رحمان کی طرف، آؤ مصطفیٰ کی سنتوں کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ مصطفیٰ کی شریعت کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، آؤ تاجدار کائنات کی طرف، آؤ صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کی طرف، آؤ تمہارے لیے صدیق اکبر کی زندگی ہے، فاروق اعظم کی زندگی ہے، عثمان غنی کی زندگی ہے، مولا علی کی زندگی ہے، سعد و سعید کی زندگی ہے، طلحہ و زبیر کی زندگی ہے۔ تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی آمنہ کے لال کی ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین زندگی سیدہ کائنات کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت قاری مناظر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن شادی خانہ آبادی۔ بیٹھے رہیں آپ لوگ، یہ سب سے بڑی خوشبختی اور نیک بختی ہے۔ سید صاحب کا آنا اور میرا جانا، ماشاءاللہ سمجھ آئی ہماری بات ہے؟ ارے بولو۔ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسی تناظر میں ہمارے گل گلزار سیادت علیہ رسول سیدہ زہرا کے شگفتہ پھول سید صاحب تشریف لے کر کے آئے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے، نیک بختی ہے، فیروز بختی ہے کہ ان کا نام بھی ریحان ہے، ریحان مانے پھول، اور سید تو مصطفیٰ کے گھر کا پھول ہوتا ہی ہے، ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی خاندان کا یہ پھول ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ بولو گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رنگ علی دیکھنا ہے تو میدان کربلا چلو، اور بوئے رسول دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو، رنگ علی ملے گا تو عباس علمبردار قمر بنی ہاشم میں ملے گا، اور بوئے رسول تو پوری دنیا میں ملے گی، مصطفیٰ کا گل تو پوری دنیا میں ملے گا، گلے تر پوری دنیا میں ملے گا، مٹانے والے آئے مٹ گئے لیکن نبی کا خاندان چمکتا رہا، دمکتا رہا، مہکتا رہا، سبحان اللہ۔ اور ایسا مہکا، ایسا چمکا، ایسا دمکا کہ دنیا دیکھ کر کے حیرت میں ہے، دنیا حیرت زدہ ہے، علی کے بیٹوں کو جو وقار ملا، علی کے بیٹوں کو جو عظمت ملی، علی کے بیٹوں کو جو شہرت ملی، علی کے بیٹوں کو جو دبدبہ ملا، علی کے بیٹوں کو جو وقار ملا، کائنات میں کسی کو نہ مل سکا۔ دیکھو نا بغداد میں غوث اعظم بیٹا علی کا ہے، اجمیر میں غریب نواز بیٹا علی کا ہے، دیبا میں بارش پاک بیٹا علی کا ہے، دیکھو کلگر میں بیٹا صابر پاک علی کا ہے، جاؤ کشوچا میں مخدوم اشرف بیٹا علی کا ہے، اعلیٰ حضرت شفیع بیٹا علی کا ہے، سرکار کلا بیٹا علی کا ہے، شیخ اعظم بیٹا علی کا ہے، میرارا میں شاہ برکات بیٹا علی کا ہے، اور باقی پور والوں جنتا شریف میں ناصر میاں بیٹا علی کا ہے، ریحان میاں بیٹا علی کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سادات کرام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ، اور یہ بھی کہہ جاؤں چہرے کیا ہوں گے، موضوع سے نہیں اٹھا، ہٹا
دن کچھ چہرے کالے رہ گئے. سید صاحب آ گئے, ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے, اسی کو بیان کر کے میری تقریر کا اختتام. آپ دیکھیں میرے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکے. نہیں بولو گے؟ اب ہو رہی ہے تقریر, جھوم کے بولو سبحان اللہ. فرمایا قیامت کے دن جو چاہتا ہے چہرہ چمکے, چہرہ دمکے, اللہ دنیا میں زندگی کو بڑھا دے, چہرے کو چمکا دے, رزق کے دروازے کھول دے, برکتیں انڈیل دے, رحمتیں انڈیل دے, عظمتیں عطا کر دے, بقار دے دے, عزتیں دے دے. فرمایا میری آل سے, کسی کے کہنے پر نہیں, مدینے والے کے کہنے پر, میری آل سے. میرا نبی فرماتا ہے جو محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکے گا, قیامت کے دن اس کا چہرہ دمکے گا. فرمایا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا, اللہ دنیا ہی میں اس کی زندگی میں برکتوں کو انڈیل دے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, یا رسول اللہ تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا, حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے, اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھرانہ نور کا. اب جو پوری دنیا میں اختلاف نظر آ رہا ہے, فرمایا جب میری آل سے لوگ بغض رکھنے لگے, فرمایا جب میری آل سے لوگ بغض بولو بولو رکھنے لگیں گے تو اللہ اس امت میں اختلاف ڈال دے گا. کیا ڈال دے گا؟ اب ساری دنیا میں اختلاف ہے, احکار ہے. ایک ریزن یہ بھی ہے, نبی کی آل کو چھوڑا, آل رسول کو چھوڑا, مصطفیٰ کی آل پر لوگ بھوکے, ان کی سیادت کا انکار کرتے رہے, ان کی سیادت پر چکو مارتے رہے. اب دیکھ لو, بھگت لو, پوری دنیا میں حکار مچا ہے. پتہ لگا جب تک کہ دنیا آل رسول کے قدموں میں رہی, اختلاف سے دور رہی, جب آل رسول کو چھوڑا, نبی کی آل کو چھوڑا اور نبی کی آل پر بھوکنا شروع کیا, تو پوری دنیا میں بے قراری دے دی گئی, بے چینی دے دی گئی, اضطراب دے دیا گیا, درد و الم دے دیا گیا. اب بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو آل رسول کے قدموں میں آؤ. اور فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا مصطفیٰ کی آل سے بغض رکھنے والے. کیا رکھنے والے؟ بغض رکھنے والے, حسد رکھنے والے. فرمایا جب میرا بیٹا آئے, نبی فرما رہے ہیں, اس کو علامہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ الرحمن الکلام الاوضاع فی تفسیر سورہ علم نشرح میں درج فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میری آل آئے اور تم ان کی عزت نہ کرو, ان کی تعظیم نہ کرو, ان کی تکریم نہ کرو, میری آل کے لیے نہ اٹھو, تم بلند کرسی پر بریجمان ہو, تم بلند کرسی پر بیٹھے رہو, تم بلند کرسی پر بریجمان ہو, تم بلند جگہ پر بیٹھے رہو, اور میرا بیٹا نیچے ہو, میرا بیٹا نیچے ہو تو اللہ ایسے مرض میں مبتلا کرے گا جس کی دوا نہیں, دوا نہیں, دوا نہیں. پتہ لگا اگر مہلک بیماریوں سے چھٹکارا پانا ہے تو آل رسول کے قدموں میں آنا ہے. فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں. کیا ہوں گے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میری آل کا جو بغض تھا نا, دل کالا ہو گیا تھا, اب قیامت میں رب دکھا رہا ہے. یہ ہے مکار, دیکھو یہ ہے میری آل سے بغض رکھنے والا, اللہ عمر کم کر دے گا, اللہ اس کے دروازے بند کر دے گا, اللہ برکتوں کا نزول بند کر دے گا. پتہ لگا اگر رب کی رحمت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو تو سجدوں سے محبت کرو. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا تھا کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو
ہو نہیں سکتا. خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا. پھر آجو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو کبھی وہ روسیہ مقبول دابر ہو نہیں سکتا. مذہب اسلام زندہ باد. فیضان آل رسول پائندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.